جمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد. اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستانیں. قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کی اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے اپنے اسلاف کی قربانیاں بیان کرنے جا رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. اس موقع پر کس کس کی قربانیوں کو بیان کروں؟ ایک بڑی لمبی داستان ہے، نہ وقت اجازت دیتا ہے اور نہ ہم میں سننے اور بیٹھنے کی ہمت ہے. تو لیجئے ہمارے اسلاف میں سے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مختصر زندگی اور جنگ آزادی کی قربانیوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. آپ کا نام نامی سید احمد شہید، والد کا نام سید محمد عرفان، 6 صفر المظفر 1201 ہجری، 28 نومبر 1786 عیسوی کو رائے بریلی کے مشہور حسنی خانوادہ میں پیدا ہوئے. شوق جہاد، ذوق عبادت اور جذبہ خدمت خلق آپ کے فطری اوصاف تھے. تعلیم کی طرف ابتداء طبیعت کا میلان نہ تھا. جوانی کے آغاز میں دہلی پہنچ کر خانوادہ ولی اللہ میں تعلیم و تربیت حاصل کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز سے بیعت ہو کر خلافت سے سرفراز ہوئے. میرے نوجوان دیالو، سید احمد شہید وہ علیم مصلح اور مجاہد ہے جس نے ظلمت کدہ ہند کو روح جہاد سے آشنا کیا، علم جہاد بلند کیا، ملک کے طول و عرض میں ایسا دینی انقلاب برپا کیا جس کی نظیر صدیوں کی تاریخ میں نہیں ملتی. ایک روایت کے مطابق 40,000 سے زیادہ غیر مسلم آپ کے دست حق پرست مشرف پر اسلام ہوئے اور 30 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. جب اس غلام ہندوستان کو اس عظیم مجاہد کی ضرورت پڑی تو آپ نے درس تدریس اور بیعت و خلافت چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑے. 7 سال امیر خان والی ریاست توپ کے لشکر میں رہ کر فنون سپاہ گروں میں مہارت پیدا کی اور جہاد کی تربیت حاصل کی. اس کے بعد دہلی آ کر بیعت ارشاد کا سلسلہ شروع کیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی جیسے عبقری علماء آپ کے معتقد ہو گئے. حضرت شاہ عبدالعزیز معدل دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جماعت تشکیل کی جس کے سرپرست آپ کو بنایا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی جیسے جلیل القدر علماء کی مشاورت میں جماعت کام کری. یہ حضرات ملک کے طول و عرض کا دورہ کر کے عوام میں اصلاح کا کام انجام دے اور ان میں آزادی کی روح پیدا کریں، کیونکہ عوام میں دینی اسپرٹ پیدا کیے بغیر جہاد کا تصور ہی دشوار تھا. تاکہ ان کی ایمانی قوت کو مضبوط کر دیا جائے کہ وہ دین کے لیے ہر مصیبت بآسانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب امت میں دینی بیداری پیدا ہو گئی تو سید صاحب نے صوبہ سرحد کو جہاد کا مرکز بنایا. آپ کا سب سے پہلے سکھوں سے مقابلہ ہوا جس میں 37 مجاہدین شہید ہوئے اور 35 زخمی ہوئے. تاہم یہ مقابلہ کامیاب رہا جس سے پورے علاقے میں مجاہدین کی قوت اور بہادری کا شورا ہو گیا. سید صاحب کا اصل مقابلہ انگریزوں سے تھا، مگر یہ صرف بیچ میں حائل ہو رہے تھے. ایک تو مسلمانوں پر ظلم ستم کر رہے تھے، دوسرے انگریزوں سے براہ راست مقابلہ کی رائے ہموار نہ ہو پا رہی تھی، اس لیے سکھوں سے مقابلہ کرنا پڑا. پھر دوسرا مقابلہ سید صاحب کا مفاد پرست مسلم عمرا سے ہوا. اب سید صاحب نے اپنا مرکزی مقام پنجتار کو بنایا جو ایک محفوظ جگہ تھی جہاں اپنی ساری طاقتیں جمع کر لی اور وہیں سے مقابلہ کا نظام بنایا جاتا رہا. سکھوں کی سازش سے اب مقابلہ میں وہی مفاد پرست عمرا آنے لگے.
پہلے ہند کے سردار خان علی خان سے مقابلہ ہوا جس میں مجاہدین کو فتح ہوئی اور قلعہ ہند پر قبضہ کر لیا گیا. پھر یار محمد خان سردار پشاور کی فوجوں سے مقابلہ ہوا جس میں مجاہدین کو کامیابی ہوئی اور 1819 کے اواخر میں پشاور میں مجاہدین کے ہاتھوں فتح ہو گیا. فتح پشاور رنجیت سنگھ کی حکومت اور اس کے زیر اثر عمرہ سرداروں کے لیے یہ فتح موت کا پیغام تھی. اس لیے اس واقعہ سے شکست خوردہ سرداروں میں سید شہاب کے خلاف خفیہ سازش شروع کر دی. شکست خوردہ سرداروں نے انگریزوں سکھوں کے اشارے پر سید شہاب کی تحریک کو وہابی تحریک کا نام دے کر بدنام کرنا شروع کر دیا. اس لیے وہابیت کے پروپیگنڈا سے سرحدی پٹھانوں میں سید شہاب اور ان کے لشکر کے خلاف سخت غصہ کا ماحول پیدا ہو گیا. مفاد پرست پٹھان سرداروں کے اشارے پر ایک ہی رات میں علاقے میں پھیلے ہوئے سینکڑوں مجاہدین کو مقامی لوگوں نے نہایت بے دردی سے تحت کر دیا. گویا کہ سید شہاب کی قائم کردہ اسلامی حکومت لڑتی گئی. کہا جاتا ہے کہ 4000 مجاہدین کا ایک رات میں قتل عام کیا گیا. اس وحشتناک حادثے نے سید شہاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ان مفاد پرست سرداروں پر اب بھروسہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ نے اپنا مرکز پنجتار سے منتقل ہو کر سندھ کو مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا. وہ سرحد کے مرکز سے روانہ ہو گئے. وہ ساتھیوں کو اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے، مگر کسی نے بھی سید صاحب کی جدائی کا وارہ نہ کی. سید صاحب کے روانہ ہوتے ہی علاقہ پشاور و سمہ کر سکھ فوج نے قبضہ جما لیا اور دوسری طرف یہ فوج سید صاحب کا قافلہ روکنے لگی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی. یہ مقدس قافلہ بالا کوٹ پہنچ گیا. مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ بالا کوٹ سے چند میل کے فاصلے پر 20,000 فوج کے ساتھ مقیم تھا اور کوشش میں تھا کہ سید صاحب کی طاقت کو بالکل ختم کر دیا جائے. تاکہ چنانچہ اس نے بعد غداروں سے ساز باز کر کے راتوں رات راستہ کی رکاوٹوں کو عبور کیا اور صبح کو اچانک مجاہدین کی جماعت پر حملہ کر دیا. سید صاحب اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مردانہ دفاع کیا، لیکن دشمن کی کثرت اور پہلے سے باقاعدہ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جدوجہد کارگر نہ ہو سکی. اور 7 مئی 1831 عیسوی مطابق 24 ذی الحجہ 1242 ہجری جمعہ کا مبارک دن تھا، جب دن میں 10-11 بجے اس مقدس جماعت کے 300 جیالوں نے اپنے قائد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں جام شہادت نوش کر کے حیات جاویدانی حاصل کی اور دین پر جان قربان کر کے یہ عظیم مجاہد ہمیشہ کے لیے ہندوستان کو الوداع کہہ گیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دے گیا کہ اپنے حق کے لیے اور دین کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دینا دنیا مگر دین اور ایمان کا سودا نہ کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مجاہد اور تمام مجاہدین آزادی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، وما علینا الا البلاغ. ما شاء اللہ.